اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 22، آیت نمبر 20 اور 21 میں تفصیل بیان کی گئی تھی کہ اگر خواتین کو حق مہر ادا کیا جا چکا ہو تو انہیں ان سے واپس لینا یا انہیں تنگ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کی بہت سی ایسی رسمیں جو رواج پا چکی تھیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھی، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان رسموں کو ختم کر کے دکھایا۔ انہی رسم و رواج میں سے ایک رسم بد یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا، اور تم نکاح نہ کرو، ما نکاح، جس سے نکاح کیا ہو، آباؤکم، تمہارے والدین نے، تمہارے باپ نے، من النساء، عورتوں میں سے۔ یعنی جاہلیت کے دستور میں بیٹے کے لیے اپنے باپ کی منکوحہ سوتیلی ماں سے شادی کر لینا جائز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں بھی ان تمام رشتوں کو حرام سمجھا جاتا تھا جنہیں اسلام نے حرام کر دیا، سوائے دو رشتوں کے۔ ایک یہ کہ اگر کوئی باپ کی منکوحہ ہے یعنی ستیلی ماں ہے تو لوگ اس سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے، اور دوسرا کہ ایک شخص دو بہنوں سے بیک وقت نکاح بھی کر سکتا تھا، یعنی دو بہنوں کو ایک شخص اپنے نکاح میں رکھ سکتا تھا۔ کوئی یہ چیز پچھلی شریعتوں میں بھی اس کا جواز تھا، اسی وجہ سے یہ معاملہ چلتا آ رہا تھا، لیکن شریعت محمدی میں ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس لیے باپ کی منکوحہ سے حرمت اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 22 میں، وَلَا تَنْكِحُوا، اور تم نکاح نہ کرو، ما نکح آباؤکم، جس سے نکاح کیا ہے تمہارے باپ نے، من النساء، تمہارے والدین نے، یعنی باپ آبا جمع آیا ہے کہ تم سب مردوں کے لیے حکم ہے کہ جس مرد کے باپ نے بھی نکاح کر رکھا ہے دوسری خاتون سے، اس لیے یہاں جمع کا معنی ہے، تو جس نے بھی نکاح کر رکھا ہے کسی بھی خاتون سے، اب یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی کہ بیٹا، اور نقصان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت حرام اس لیے قرار دے دیا ہے کہ اگر باپ نے آج صرف عقد ہی کیا ہو تو اس سے بھی بیٹے کا نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ سخت بے حیائی اور اللہ کی ناراضگی کا باعث اور برا راستہ ہے۔ کیوں کہ آج تم اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرو گے، کل تمہاری منکوحہ سے تمہارا بیٹا نکاح کرے گا، پھر اس کا بیٹا اس کی منکوحہ سے نکاح کرے گا، تو ایک سلسلہ جو چلا آ رہا تھا اس کو ختم کر دینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو ہی بند فرما دیا۔ اس لیے فرمایا، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ماموں سے یہ حدیث مبارکہ جو ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان سے یہ حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا کہ اسے قتل بھی کر دیا جائے، اس کا مال بھی لے لیا جائے۔ حضرت امام داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں الحدود باب فی رجل یزنی بحریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے، اور امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، تو اس لیے اس چیز کی حرمت قرار دے دی گئی۔ اس لیے الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اب اس کے بعد یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، یقیناً بے شک یہ بڑی بے حیائی اور سخت غصے والی بات ہے، بے حیائی والا معاملہ بھی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو پہلا نقصان یہ ہے کہ یہ فحش کام ہے، بے حیائی والا کام ہے، ومقتا، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ غصے والا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والا ہے، وساء سبیلا، اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر یہ راستہ انتہائی برا ہے۔ اور جو دوسری چیز تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ پھر آگے آئے گی، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ تم جمع نہ کرو دو بہنوں کو
ایک وقت میں نکاح میں. ہاں اگر ایک بیوی جو ہے ایک بہن سے شادی کی ہوئی تھی، وہ فوت ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ اپنی سالی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں یا ایک کو طلاق دے دی پھر دوسرے سے کر لی، اس کا جواز ہے. لیکن یہ قطعاً ممکن ہے اسلام میں کہ ایک ہی وقت میں ایک مرد دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھے. اور اسی طرح اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہ کوئی دو ایسے رشتے جن کی آپس میں حرمت قائم ہوتی ہو، جس طرح پھپھو بھتیجی ہیں، خالہ بھانجی ہیں، تو ان کو بھی ایک مرد ایک وقت میں اکٹھا نکاح میں نہیں رکھ سکتا. پھپھو بھتیجی، خالہ بھانجی، یعنی ہر وہ رشتہ جن کی خواتین کی بھی آپس میں حرمت قائم ہوتی ہو، ایسے دو رشتوں کو بھی ایک مرد ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات کو سمجھ کر اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.